ایک جلاد ایک حافظ قرآن کی گردن اڑانے لگا تو اچانک ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ تمام غیر مسلم کانپ اٹھے۔ دوستو، آخر حافظ قرآن کو کس وجہ سے قتل کیا جا رہا تھا اور جلاد حافظ قرآن کو کیوں قتل نہ کر سکا؟ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 90 سال پہلے راجستھان کے گاؤں میں ایک مسلم گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بچہ شکل و صورت میں کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ ماں باپ نے اس کی پیدائش پر یہ فیصلہ کر لیا کہ احمد کو قرآن مجید کا حافظ بنایا جائے گا۔ بچپن کے دن گزرنے لگے۔ جب احمد ذرا سمجھدار ہوا تو ماں باپ نے اسے اسلامی تعلیمات کی جانب بڑھانا شروع کر دیا اور بچپن ہی سے اسے دین اسلام سے لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ پابندی سے نمازیں ادا کرتا، قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے قریب کے مدرسے میں جاتا۔ ماں باپ کا فرما بردار احمد دیکھتے ہی دیکھتے حافظ قرآن بن گیا۔ 10 سالہ احمد نے جب قرآن مجید حفظ کیا تو اس کے والدین انتہائی خوش تھے، مگر آس پاس کے علاقے میں جو غیر مسلم تھے وہ احمد کو ناپسند کرتے تھے۔ تو احمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ جبکہ احمد حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، اس کی تلاوت کے چرچے پورے راجستھان میں پھیلنے لگے تھے۔ دور دراز سے قاری اور مفتی حضرات احمد کے گھر آتے تاکہ وہ احمد سے اس کی لطیف آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سن سکیں۔ پیارے دوستو، یہاں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ چند غیر مسلم گھرانے بھی احمد کی خوبصورت آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کے تمام غیر مسلم پنڈت احمد اور اس کے والدین کے خلاف ہو گئے۔ ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ ایک دن احمد نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک چند لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ الزام تراشی کرتے ہوئے یہ غیر مسلم اسے مارنے پیٹنے لگے اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ احمد جو کہ ایک سچا مسلمان ہے وہ ایک چور بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے سردار راج گوپال کو بھی ساتھ میں لا لیا گیا۔ اس نے پورے گاؤں کے ساتھ احمد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور مقررہ دن احمد کو پنڈال میں لایا گیا، جو چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ مگر ہندو انتہا پسند نفرت کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ ایک معصوم حافظ قرآن پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا قہر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ احمد ایک طرف اپنی ہی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا، دوسری طرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب عظیم سے مدد بھی مانگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک غیر مسلم پنڈت نے کہا، دیکھو بھائی، اس مسلمان لڑکے نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے اس مسلمان لڑکے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ سردار جو کہ ہندوؤں کے اس منصوبے پر شامل تھا وہ بھی جھٹ سے بول پڑا، آؤ اس منحوس لڑکے کو فوراً قتل کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی جلاد کو بلا لیا گیا اور بے قصور احمد کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ دوستو، احمد نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ہندو پنڈتوں، گاؤں کے سردار اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے میں نے چوری نہیں کی، میں تو ہر وقت کلام الہی کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں اور میرا دین سچا دین ہے۔ دین اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ چوری کرنا انتہائی برا عمل ہے، اس لیے مجھے جو بھی بے گناہ قتل کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر سردار نے جلاد کو تلوار سے احمد کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ جلاد اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ احمد کی گردن کاٹ کر الگ کر دے گا، مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہیں دیا۔ اچانک جلاد زمین پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تمام غیر مسلم یہ دیکھ کر کانپنے لگے۔ جب جلاد کو قریب جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ مر چکا تھا۔ اس پر احمد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے گاؤں سے کہا، دیکھو میرا رب ہی سچا ہے اور دین اسلام ہی سچا دین ہے، تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی ہر صورت، ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، 10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں چند الفاظ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ بچہ اجنبی زبان یعنی عربی کی ایک اتنی بڑی کتاب کس طرح یاد کر کے فر سنا دیتا ہے۔ اس طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری، عالم یا حافظ قرآن کے کسی بھی پارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے
तो वो फौरन हाफिज बच्चा बोल उठता है। इसके बताने की वजह से ही कारी आगे चल सकता है। ये भी उस कलाम पाक का एक मौजज़ा है। इसी तरह दुनिया की कोई किताब अगर इंसान एक बार पढ़ ले तो दूसरी दफ़ा पढ़ने को उसका जी नहीं चाहता, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो सच्ची किताब है जिसके पढ़ने से हर बार नया सुरूर और नया जज्बा पैदा होता है और दिल को सुकून मिलता है। इस कलाम का एक मौजज़ा ये भी है कि जब तक ये कलाम पाक इस दुनिया में मौजूद है उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती, और क़यामत के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को उठा लेगा और कुरान पाक के हर हरफ को उठा लेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाएंगे, ऐ इसराफील, इस दुनिया में मेरा कलाम यानी कुरान पाक नहीं रहा, इसके पढ़ने वाले भी नहीं रहे, पढ़ाने वाले भी नहीं रहे, अब तो सूर फूंक दे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। जो लोग इस कुरान पाक से जुड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पस्तियों से उठाया और बुलंदियों पर ले गया, और जो लोग इस कुरान पाक से कट गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बुलंदियों से पस्तियों में फेंक दिया। बेशक दोस्तों, आज हम पे जो ज़वाल है, हम जिन मुसीबतों में फंसे हैं, आज जितने भी मुसलमान किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, गैर मुस्लिम के मगलूब होकर रह रहे हैं, उनके गुलाम बनकर रह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है हमारी दीन से दूरी। हमने दीन से दूरी इख्तियार की तो आज हमारा ये हाल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी आखिरत संवर जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं बहुत से लोग, लेकिन इसका असल मकसद तब पूरा होता है जब हम कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ें, उसके मफहूम को समझें, उसमें जो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया है उसको समझें, फिर ही तिलावत का असल मकसद पूरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ें और बाकायदगी के साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहें। अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम दें ताकि वो भी दीन इस्लाम से करीब रहें, जुड़े रहें, और जो अल्लाह ताला ने हमें शर्फ इनायत किया है कि हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, और जो अल्लाह ताला ने हमें मकासद देकर इस दुनिया में भेजा है, हम उन मकासद को पूरा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, उसे सही मानों में समझने और 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।